نحمده ونصلي على نبي الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين على ملائكة المقربين آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أولياء أمة الكاملين وعلى عباد الله الصالحين. انتہائی بڑے ادب کے ساتھ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جناب عزت مآب محترم پیر ڈاکٹر محمد مجمل حسین صاحب زیدہ مجدور اسٹیج پہ جلوہ فغن ہیں. ان کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے صوفی حضرت صوفی عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کا شمار دنیا کے عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر ان کی جھلک نظر آتی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سے ہمیشہ سلامت رکھے. حضرات رب العزت جل مجدہ کا ارشاد ذیشان ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہی ریفرنس ہمیں صراط الذین انعمت علیہم سے ملتا ہے. ہمارے قبلہ عالم صوفی باصفا حضرت پیر صوفی محمد شفیع رحمہ اللہ کسی حد تک تو ہم نام لیتے نا کہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے، لیکن تعارف کے لیے کہیں آپ کا نام ورنہ لوگ تو عام کو حاجی صاحب صوفی صاحب حضرت سے پکارا کرتے تھے نا. تو آپ کی مبارک زندگی جو ہے یہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق گزری. میں نے آپ کی اوائل عمر میں دیکھی ہے شریعت مطہرہ کے خلاف نہ برداشت کیا ہے اور نہ ہی خود کیا ہے. جہاں کہیں بھی موقع ملا ہے شریعت مطہرہ کا پیرا دے کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں راہ فقر جو ہے یہ راہ طریقت سے ہی نکلتا ہے. راہ طریقت جو ہے یہ راہ شریعت سے نکلتا ہے. حقیقت ہو یا معرفت ہو یہ سارے راستے جو ہیں یہ شریعت مطہرہ سے نکلتے ہیں. اور شریعت مطہرہ جو ہے یہ رسول پاک کی زندگی کا نام ہے، حضور کے اسوہ حسنہ کا نام ہے. شریعت آقا کریم علیہ السلام کے سیرت طیبہ کا نام ہے. تو آپ کی زندگی کا حل جو ہے پہلو وہ دیکھا جائے عین حضور کی سنت کے مطابق نظر آتا ہے. احمد رضا خان فرماتے ہیں نا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت لاکھوں. میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو جہاں کہیں بھی تبصرہ ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کسی کو خلافت دینی ہے نا، خلافت کسی آستانے سے کسی کو خلافت ملنی ہو تو مشورے کیے جاتے ہیں، پروگرام بنائے جاتے ہیں، ایک ڈسپلن کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ مشورہ کوئی نہیں ہوا تھا جب آپ کے سر اقدس پر تاجدار ولایت نے آپ کے سر مبارک پر ولایت کا تاج سجایا تھا تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں تھا. سیدھی سی بات عرض کرتا ہوں آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ داستان سنی تھی. اور آپ کے بھائی صوفی عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی یہ خواب آیا تھا کہ مدینہ منورہ سے ڈاک والا آیا ہے اس نے چٹھی دی ہے کہ یہ بکھڑے والی شریف پہنچا دو، تاجدار بکھڑے والی شریف ان کو پہنچا دو. اور اس میں جو لکھا ہے وہ جانتے ہیں. اس نے کہا کہ جو لکھا ہے وہ جانتے ہیں
جب یہ چٹھی جو ہے لے کر خواب میں بکھڑے والے شریف جاتے ہیں تو قبلہ حضرت صاحب صوفی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز آپ نے اس چٹھی کو کھڑے ہو کر چوما، آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھا، کہا یا رسول اللہ یہ سارا فیض آپ کا ہے، یہاں پہ مشورے کیے جاتے ہیں، کسی کو خلافت دینی ہے، کسی کو نہیں دینی، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے۔ میرے حضرت صاحب ان کے مزار اقدس کا دامن تھام کے کہتا ہوں، میں اس وقت کی بات جانتا ہوں کہ جب مدینہ منورہ سے چٹھی آئی تھی کہ صوفی صاحب جو تمہارے پاس حصہ ہے وہ ہم نے صوفی صاحب کی طرف منتقل کر دیا ہے، لہذا ان کے سر پہ ذرا ولایت کا تاج سجا کے دنیا والوں کو بتا دو کہ ولی اعظم زمانے کا جو ہے وہ محمد شفیع ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ آپ کی ولایت کی عظیم جو ہے داستان یہ مدینے سے شروع ہو کر بکھڑے والی شریف تک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح کی ہے وہ روشن کی طرح یاد ہے۔ آپ روزانہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے، آپ بھی گھر کو چلے جایا کرتے، میں گھر تک آپ کے ساتھ جایا کرتا تھا، الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی کرامت دکھائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کی کرامت تمہارے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کی کرامت ہوں، ورنہ مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کا کرم اور آپ کی نگاہ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے مجھے مصلی پر بھی کھڑا کیا اور منبر پر بیٹھ کر ساتھ کھڑے کر کے مجھے کہا فرمایا کرتے تھے صفدر کو لوگوں کو بات بتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرات آپ کی مبارک زندگی جو ہے وہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق، اور لالچ جو ہے وہ تو آپ کے قریب تک نہیں پٹکا۔ دنیا کی دولت جو ہے اس کو دروازے کی لونڈی بنا کے رکھا ہے۔ جتنے صبح سے شام تک آتے تھے شام کو مصلی جھاڑ کر اٹھتے تھے اور کوئی پیسہ باقی نہیں رہتا تھا۔ کئی بار پوچھا کرتے تھے حضرت کچھ بقایا بھی رکھ لیا کرو، فرماتے میرا پہلا بھی میرا رب کا توکل ہے، میرا ظاہر بھی رب کا توکل ہے، میرا باطن بھی خدا کا توکل ہے، اور میرا آخر بھی خدا کا توکل ہے۔ میں اللہ کے توکل والا ہوں۔ آپ نے زمانے کو بتا دیا ہے کہ فقیری اس طرح کرتے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کروں، آپ بڑے یہ سن کر محظوظ ہوں گے، یہاں پہ ضرورت ہے حضرت صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ کہنے کا، کچھ سنانے کا، لوگوں کو بتانے کا۔ میں اعتراف کرتا ہوں اس تنظیم کا اور ان کا یہ اعزاز مانتا ہوں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا، ان کی تعریف نہیں کرنے لگا ہوں کہ بڑے بڑے علماء یہاں بلائے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی تم یہاں علماء بلاتے ہو کسی ایک کو بتاؤ کہ میرے قبلہ حضرت صاحب کی کوئی ایک ہی بات بتاتے ایک ہی بات قبلہ حضرت صاحب کی۔ آپ کی زندگی ختم تک محدود نہیں ہے۔ لاہور حضور رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی افضل غنی، اب میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ صوفی افضل غنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو فرمایا کہ صوفی صاحب بھائی جان آپ اس جمعرات کو داتا صاحب ضرور پہنچ جائیں۔ کہا جو چندی جمعرات گیا تھا پچھلی، یہ تو دوسری جمعرات ہے، تو آپ کا حکم ہے چندی جمعرات کو جانے کا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں صفدر کو ساتھ لے کے جانا ہے، صفدر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ صوفی افضل غنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بڑے بھائی مجھے ساتھ لے کر گئے، رستے میں وہ گاڑی تھی اس میں ریکارڈنگ لگی تھی، گانا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بند کر دیا جائے، اس پر نعت رسول لگائی جائے، وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ چلے گا نہیں۔ پھر یہاں کاموں سے بند ہوئی ہوئی ٹیپ ریکارڈ لاہور بالکل نہیں چلی۔ جب ہم اترنے لگے تو اس نے پاؤں پکڑ کے ڈرائیور نے اور کنڈکٹر نے کہا کہ حضرت خدا کے واسطے ہمیں معافی دے دی ہوئی ہے، اس ٹیپ ریکارڈ کو کر دو یہ چلنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب چلتی رہے گی۔ ہم گاڑی سے اترے، ٹیپ ریکارڈ سے چلنا شروع ہو۔ یہ بھائی ہیں آپ کے بڑے، جب دادا حضور سے آپ نے فرمایا تھا سہانے جا کے بیٹھنا ہے،
سرحانے ہم بیٹھ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے 2:30 کا ٹائم تھا، دعا کا وقت ہو چکا تھا جو اجتماع مانگی جاتی ہے۔ ایک شخص آیا، چہرے پہ نقاب تھا اور وہ کچھ تقسیم کر رہا تھا۔ سیال کے دن میری جولی میری یوں کر کے ڈال گیا اور حضرت صاحب کی جولی صوفی افضل غنی کی جولی میری یوں کر کے ڈال گیا اور پھر واپس آ کر ہمارے درمیان میں بیٹھ کے کہتا ہے صوفی محمد شفیع صاحب ولی کامل کو میرا سلام کہنا، ولی کامل کو میرا سلام کہنا۔ میں کہتا ہوں اور کوئی گواہ شاید ہوگا، آج بھی صوفی افضل غنی کا مزار اقدس تو ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے قیامت تک کہ اس نے کہا تھا جب ہم نے آگے کہا تو آپ نے فرمایا میری زندگی میں یہ کسی کو پیغام نہ سنانا۔ تو میں نے پوچھا حضور وہ کون تھے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے۔ آپ نے فرمایا تجھے بتا دوں میری زندگی میں تو نہ کسی کو بتاؤ گے؟ میں نے کہا حضور نہیں بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تنظیم والے بھی اور حضرت کے مرید ہیں، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، کان کھول کے بات سن لیں۔ اگر حضرت صاحب کی کوئی بات سننی ہے تو یہ خاتم حاضر ہے، جہاں ہم کہو گے جتنی دیر تک کہو گے حضرت کی سیرت انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن پڑھ کے میرے سینے میں ابھی موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ واپس لے جاؤں قبر میں، میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ ولایت کیا چیز ہوتی ہے، فقیری کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث پاک ہے نا جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، خدا کا کلام ہے، الانسان سر وانا سرہ۔ میں نے عرض کی حضور آپ نے کئی بار ہمیں یہ حدیث سنائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے دیکھ لو میں خدا کا راز ہوں، مجھے دیکھ لو میں خدا کا راز ہوں۔ آپ صوفی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے کامل استاد مقرر نے فرمایا تھا کہ میں بھی خدا کا راز ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ ولی بھی ہیں کہ نہیں، بعض ایسے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ولی اللہ ہیں۔ تو ہم چونکہ ہمیں پیار سے پالا تھا انہوں نے تو ہم تو بات کر لیتے، تو میں نے عرض کیا حضور ہمیں تو آپ ولی لگتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ابھی تو لگتے کے چکر میں ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی دیر سے اپنے بنائے ولی جو ولی لوگ ہیں میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اللہ نے ان میں شمار کر لیا۔ اور ایک اور بات آپ کی ولایت کی نشانی آپ کو یہ ماننی پڑے گی کہ آپ جگہ پہ جگہ آستانوں پہ جا کے اولیاء کرام سے ملا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے اور ان کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک دن سوچا کہ بادشاہی سے لے کر ترک بادشاہی تک، فقیری ترک بادشاہی سے لے کر فقیری تک، آج تک میں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ پھرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ہدیہ دے کر آتا ہوں اور ان کو جا کے قدم بوسی کرتا ہوں۔ یا اللہ میرا شمار میرے لوگوں میں، میرا شمار یا اللہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ یہ آپ نے التجا کی، آسمان سے لسٹ اتری نیچے، تذکرہ بشیخ نقشبندیہ میں یہ بات موجود ہے، لسٹ اتری، اس لسٹ پہ لکھا تھا نیچے حسن بصری، مولا علی حسن بصری، جنید بغدادی، یہ اولیاء کرام کا نام لکھے ہوئے تھے، نیچے سے پڑھتے گئے۔ جب اوپر والے پہلا جو ہوتا اوپر والا جو نام ہے فرماتے جب اس پہ میری نظر پڑی تو میرا ہی نام لکھا ہوا۔ اب آج آئیے مطلب جو ہمارے دوستوں کا دوست ہوتا ہے وہ بھی ہمارا دوست ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو چونکہ اولیاء کرام سے بڑی محبت تھی اس لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ ولی کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب الجلیل سے عقیدت اور محبت برقرار رکھنے توفیق عطا فرمائے۔